اب ہم آتے ہیں مسائل قربانی کی ٹرانسمیشن کی طرف۔ استاد جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ فلسفہ قربانی کیا ہے، قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ قربانی کریں جس جذبے کے ساتھ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مال مانگا، مال پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی قربانی مانگی، اولاد کی قربانی پیش کی۔ یعنی ہر قسم کی قربانی، جان مال، سب کچھ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر کر دیں۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ ماشاء اللہ استاد جی کیا قربانی کا حکم پہلی امتوں میں بھی تھا یا صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی پہلی امتوں کے اندر بھی قربانی کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا مقرر کیا ہے۔ تو قربانی ہر امت کے اندر رہی ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر قربانی پیش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا اور قابیل کی قربانی کو رد فرما دیا۔ تو ہر امت کے اندر قربانی کا طریقہ رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے اور کچھ لوگ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا کہ ہم اللہ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، ان کے نام کی خاطر اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ ماشاء اللہ استاد جی قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ یعنی کوئی شخص بھی قربانی کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی شرائط ہے کہ مسلمان ہو یا کافر بھی کر سکتے ہیں یا مسافر اس قسم کے ہیں؟ اور اس کے ساتھ قربانی کا جو نصاب ہے کس پر ہے؟ یہ دو الگ قربانی کرنا ہر مومن، مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت پر جو کہ قربانی کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، یعنی جو قربانی کا نصاب ہے اس کی وہ ملکیت رکھتا ہو، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اللہ کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ تو قربانی کا حکم ہے اور قربانی واجب ہے، لیکن واجب کس پر ہے؟ کیا ہر انسان پر قربانی واجب ہے؟ تو ہر پر قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس قربانی کا نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا نصاب کون سا ہے؟ وہ چاندی کا نصاب ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی ملکیت جس کے پاس ہو، سونا، چاندی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان اور نقدی، ان چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے اور اس آدمی پر قرضہ نہیں ہے، قرضہ نکال کر مگر اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے، چاہے عورت کے پاس یہ مال ہو چاہے مرد کے پاس یہ مال ہو۔ ماشاءاللہ۔ اور موجودہ دور میں جو حساب ہے وہ 85,000 روپے ہے، چاندی کے حساب سے، کہ جس کے پاس 85,000 روپے ہے وہ اتنا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اچھا استاد جی قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص نے زکوٰۃ تو اس پر فرض ہے لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، کہ آدمی جس مال کا مالک ہے، اگر اس کے پاس سونا، چاندی وغیرہ، مال تجارت وغیرہ ہے، نقدی وغیرہ ہے، تو اس پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ اور قربانی کے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر قربانی کے 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذو الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر کسی دن کے اندر بھی اس کے پاس اتنا مال آ گیا جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ اور دوسرا فرق قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو مال ہے تو ضرورت سے زائد مال قربانی کے اندر اور صدقہ فطر کے اندر اس کا حساب ہوتا ہے۔ اس مال کا تجارتی ہونا ضروری نہیں ہے
جبکہ زکوٰۃ کے مال کے اندر اگر ضرورت سے زائد گھر کا جو سامان ہے اس کا تجارتی ہونا ضروری ہے زکوٰۃ کے حساب کے اندر۔ تو یہ زکوٰۃ اور قربانی کے درمیان فرق ہے۔ تو جس پر زکوٰۃ واجب ہے، ضروری ہے، تو اس پر قربانی بھی بطریق اولیٰ واجب ہے، ضروری ہے۔ علیحدہ مسائل ہے جی، اس کو زکوٰۃ کا فرض ہونا علیحدہ مسئلہ ہے اور قربانی کا واجب ہونا علیحدہ مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے، لیکن اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ نہیں ہے کہ قربانی ساقط ہو گئی ہے، قربانی کا وجوب اس پر رہے گا، وہ قربانی ادا کرے۔